نہ بتاؤ اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد 40 سال کے بعد بعثت ہوئی، 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کے پاس گئے، کتنے سال بنتے؟ 23 سال میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، 9 ربیع الاول میں یہ پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 9 ربیع الاول کی بات ہم نے پہلے دن سنی، آپ ذرا ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، پاکستانی کتابوں کا نہیں، احادیث پڑھیے، آپ اس تواریخ کی کتابیں پڑھیں جو ان لوگوں نے لکھی جو آج سے 700 سال سے چلتی آ رہی ہے۔ صرف پاکستان یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دیا ہے، بہت پیارا ملک ہے، دعا کیا کرے اللہ پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اس کی افواج کی حفاظت فرمائے، اور جو میری آنکھ کرنے والا ہے اس کی آنکھ پھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اس سے پہلے کتابیں بتاتی کیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں آیا، جب پیدا ہوئے، یا تو 2 تاریخ کو پیر بنتا ہے، یا 9 تاریخ کو، یا 16 کو، یا 23 کو، 12 کو تو پیر بنتا ہی نہیں ہے، تو کیسے تاریخ کا میچ کریں گے؟ محمد طلعت جو بہت بڑے ماہر تقریم ہے، ریاضیات ہیں، ریاضیات کے ماہر تھے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، پیر کا دن تھا، اور آپ روزہ رکھا کرتے۔ پوچھا اللہ کے رسول آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دن مبعوث فرمایا، مجھے نبی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال میں 23 مرتبہ تو آیا۔ دیانتداری سے بتائیے گا، میرے لیے آپ بڑے محترم ہیں، پوری دنیا میں کتابیں موجود ہیں، ایک حدیث، صرف ایک حدیث دکھا دو کہ 23 سال میں اللہ کے رسول نے جھنڈیاں لگوائی ہوں۔ فرشتہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، دعا کیجئے، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر کہتا ہے میں پورے احد پہاڑ کو سونا بنا دیتا ہوں۔ احد پہاڑ کسی نے وزن کیا آج تک؟ 23 سال 23 مرتبہ یہ موقع آیا، اللہ کے رسول تو طبلے اور باجے توڑنے آئے۔ میری محبت کیسی ہے کہ آج اس پیغمبر کی محبت میں رقص اور ڈانس اور جگہ جگہ موسیقی کی محفلیں، کیا یہ مجھے اور آپ کو گوارا ہوتی ہے؟ سرتاج رسول نے فضول خرچی سے منع کیا، ارے بچوں پہ خرچ کر لو، ارے بیوی پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ، حاجت مندوں پہ، مقروض کا قرضہ ادا کرو، کتنی نیک بیٹیاں بیٹھی ان کی شادیاں کر دو۔ میرے بھائیوں کتنے لوگ سردی آ گئی ان کے پاس بستر نہیں ہے، کتنے لوگ کے گھر میں پانی کا بندوبست نہیں ہے، پیسہ وہاں لگاؤ جو 1 نہیں، 10 گنے نہیں، 70 گنے نہیں، 700 گنے نہیں، بلکہ اضعاف کثیرہ۔ قیامت کو کھجور جتنا بھی صدقہ کرو گے اللہ پہاڑ بنا کے قیامت کو دے دے گا، وہاں پیسہ لگاؤ جہاں تمہیں اجر مل جائے۔ اللہ کی قسم، صرف محبت اللہ کی رضا کے لیے کر کے میں کہتا ہوں، اگر یہ پیسہ ضائع نہ ہو، میں آپ کو یہ بات نہ کہتا، صرف یہ کہتا ہوں تمہارا مال نہ ضائع ہو جائے، وہاں لگاؤ جہاں تمہیں اجر مل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا، سیدنا عمر کی زندگی میں 10 مرتبہ آیا، سیدنا عثمان کی زندگی میں 12 مرتبہ یہ موقع آیا، سیدنا علی کی زندگی میں 4 مرتبہ آیا، سیدنا حسن 6 مہینے تک بھاگ دوڑ سنبھالی، 1 مرتبہ ان کی زندگی میں آیا، 19 مرتبہ سیدنا معاویہ کی زندگی میں آیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 47 مرتبہ ان کی زندگی میں آیا، امام مالک 68 مرتبہ، امام شافعی 55 مرتبہ زندگی میں یہ موقع آیا، اور امام احمد بن حنبل 38 مرتبہ یہ موقع آیا۔ میں اگر دنیا میں گزرنے والی نیک ہستیوں کے نام گنوا دوں، کسی ایک عالم ربانی سے ایک روایت پوچھ لے انہوں نے بتائی ہو، کیا ہو کہ کبھی انہوں نے اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی منائی ہو کہ آج جھنڈیاں لگیں گی، اور ساتھ نعوذ باللہ جھوٹ بولا جائے گا کہ اللہ کے رسول آ گئے۔ دیانتداری سے بتاؤ،
اللہ کی قسم میں تمہیں دیتا ہوں اور اللہ کا واسطہ ڈال کے کہتا ہوں، مجھے بتا جو اللہ کے رسول تھے اس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا کی؟ مجھے بتاؤ ہم میں سے کوئی شخص اپنے باپ کو زندہ قبر میں ڈال سکتا ہے؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتاؤ کیا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک قبر میں زندہ داخل کیا؟ مجھے بتاؤ مدینے کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عمر شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر مبارک میں موجود تھے لیکن وہ آئے؟ کسی صحابی کا یہ عقیدہ تھا؟ سیدہ حسین شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی صحابی نے کسی نے کہا کہ وہ آئے؟ میں جب یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول یہاں آئے، میں آپ کا بھائی ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے لیے سوچئے گا اس سے بڑا بھی دنیا میں کوئی جھوٹ ہے؟ عزت کرو اللہ کے رسول کی، احترام کرو، جھوٹ سے بچو، محبت کا تقاضا یہ ہے بات وہ کرو جو اللہ کے رسول نے سکھا دی، لڑائیاں نہ کرو، فساد نہ کرو۔ محبت کا بس پیغام دے رہا ہوں، تم بھی محبت کا پیغام دو، کام وہ کرو جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، اگر کیا ہے تو ہمیں بھی بتا دو ہم بھی کر لیں، اگر نہیں کیا تو میں ادب سے کہوں گا کہ آپ بھی نہ کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے محبوب کی سفارش ہمیں نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور سچی محبت کے زاویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت یہ ہے کان یصوم یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے رسول سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھو۔ کان یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثة ایام من کل شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15، جس کو ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو جب خوشی ملتی تو اللہ کے رسول 2 کام کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول کو خوشی ملتی، کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ، آپ تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، آپ تو سجدے کرتے، نوافل پڑھتے، نمازیں پڑھتے۔ ہمیں بھی اپنے خوشی کے مواقعوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ آپ کو جب دکھ بھی پہنچتا تو آپ یہ کہتے قدر اللہ وما شاء فعل، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ کان اذا حزبه امر صلى، جب بھی کوئی غم دکھ پہنچتا فوراً سجدے میں چلے جاتے۔ خوشی اور غمی کو ترتیب دیجئے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، اور ان بھائیوں کو بھولے ہوئے جو ہے ان کو سمجھائیے۔ مسلمانوں عزت چاہیے تو اللہ کے رسول کی محبت میں، سچی محبت میں، نکھری محبت میں، اور وہ محبت جو صحابہ نے کی۔ انسان کو زندگی میں کبھی بھی پریشانی، دکھ، مصیبت، بیماری آئے تو اس کی کتنی وجہ ہوتی ہے؟ نمبر 1، دکھ، مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آئے۔ گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے، دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی، اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں۔ ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ 6 روٹیاں کھا لے تو کیا بنے گا؟ کیا ہوگا؟ ہاسپٹل میں پہنچا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے،
تو نہ وہ کچر پچر کھائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے۔ ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ نہ کرے، اس پہ پابندی لگی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا، فیصل ٹاؤن والوں کا تو کوئی گناہ نہیں، یہ چوری نہ کرتا، نہ پابندی لگتی۔ کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان کو وارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی۔ مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب یہ ہے، ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آ گیا۔ سبب کیا ہے؟ اصل میں اللہ مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کثرت اشغال کی وجہ سے اسے توبہ کا موقع نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور انسان سے تو ہر وقت ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو، یا تھکاوٹ ہی ہو جائے، یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، مالک الملک ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تیسرا سبب جس سے دکھ، پریشانی اور مصیبت اور بیماری آتی ہے، ارشاد ربانی ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو مصیبت ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ مصیبت آئے گی۔ لکھا کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل طے کر دی ہوتی ہے، انسان کا عمل اسے وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ اسے معمولی مصیبتیں دیتے رہتے ہیں جو اسے پسند تو نہیں آتی۔ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درجے پر پہنچ جائے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت 1599۔ کی زبان سے نکلے کلمات جو ہیں اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور نکلے ہوئے کلمات میں سزائیں بھی ملتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سکھائی تھی۔ ایک صحابی کے استفسار پہ آپ نے کہا کہ درود زیادہ پڑھا کرو۔ حدیث لمبی ہے، صحابی نے یہ گزارش کی اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں مجھے مانگنے کا کچھ وقت ہی نہ ملے تو پھر فرمایا کہ میرے صحابی اگر تم کثرت سے درود پڑھتے رہو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور اللہ عز و جلال تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروائے۔ زبان سے کلمہ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر انك انت التواب الرحیم اللهم اغفر لي ذنبی۔ ان الفاظ میں سے جو الفاظ بھی آپ کو آسان لگے اگر آپ اپنی زبان پہ لے آئیں
اور اگر سید الاستغفار آ جائے تو پھر تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے. اللہ ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. استغفار کرتا ہے اللہ ذو جلال اس کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل کر کے اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں اور اللہ ذو جلال اسے وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان ہی نہیں. اور اگر سید الاستغفار صبح کو پڑھ لے موقنا بها یقین کرتے ہوئے تو رسول کائنات کی خوشخبری ہے اگر وہ مغرب سے پہلے فوت ہو جاتا ہے دخل الجنہ یہ شخص جنت میں ہے. اگر مغرب کے وقت شام کو پڑھ لیتا ہے فمات قبل ان یصبح صبح سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو یہ شخص جنتی ہے. جس شخص کا عقیدہ درست ہے فرائض کی پابندی کرتا ہے اس کلمے کو تو اس نے اختیار کر لیا لیکن اللہ جلال نے 24 گھنٹے کی خوشخبری اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے زبان سے نکلے کلمات کی وجہ سے زندگی میں روشنی آتی ہے یا تاریکی آتی ہے. اچھے کلمات انسان بولتا ہے زندگی پر رونق بن جاتا ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. سید المرسلین کا فرمان ہے جو جتنے الفاظ زبان پہ لے آئے زندگی کا کوئی بھی غم ہو اللہ ذو جلال اس کی جگہ بے خوشی کو لے آتا الا ابدلہ اللہ مکانہ فرحا اللہ اس غم کو دور کر کے اتنی خوشی عطا کر دیتے ہیں. صحابی نے پھٹ سوال کیا اللہ کے رسول اس کا مطلب ہے یہ تو ہمیں سیکھنا چاہیے. فرمایا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها ہاں جس نے کبھی یہ بات سن لی وہ اس کو ضرور سیکھے اور یاد کرے تاکہ غموں کو اپنی زندگیوں سے دور کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابه غم او هم او سقم او شدہ کسی غموں میں فکروں میں یا کسی سختی میں چلی گئی بیماریوں میں گر گئی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کہے جائیں اور اتنا کہہ دے اللہ ربی لا شریک لہ نے الفاظ وہ کہہ دے اللہ اس کا غم فکر بیماری اور وہ سختی اس سے اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں ایک شخص قرض سے بہت پریشان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان علیک جبل صبیر دینا اذهبه اللہ عنہ اگر صبیر پہاڑ جتنا بھی تجھ پہ قرض ہے یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آؤ اللہ اس قرض کو دور. عبادت کا انسانی زندگی پہ اثر ہے یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہم کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء ذی النون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها الا استجاب اللہ لذلك. زندگی کے کسی پریشانی میں اگر کوئی ایک کلمہ پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك. جب بھی یہ کلمات اپنی زبان پہ لائے اور دعا کر دے اللہ ذو جلال اس کی دعا کو رد نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو اس زاویے میں رہنمائی اور تربیت دی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری یا انسان کو کوئی دکھ اور غم آتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اللہ ذو جلال اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ ذو جلال کے دین کو ماننے والے ہیں اللہ ذو جلال انہیں تنبیہ کرتے ہیں
کہ ابھی ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو، ضرورت ہے کہ تم اللہ ذوالجلال کے دین کی سربلندی کے لیے اور صلاحیتیں لگاؤ۔ اس لیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے، کبھی تمہاری افرادی قوت میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، لیکن یہ ایک آزمائش ہی ہوگی۔ وہاں خوشخبری بھی سنا دی، جن ساری آزمائشوں کے باوجود بہادری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے، اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں رکھی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، برائیوں کے ساتھ بھی، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آؤ، آ جاؤ پلٹ کے اپنے رب کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا ہے، یہ حکمت اور مقصد ہے۔ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم۔ انسان کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو، غم لاحق ہو، فکر لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اگر اس پر بھی صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس بیماری اور تکلیف کو کفارہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حکمت بیان کی ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ان العبد اذا سبقت له من الله المنزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله سبحانه وتعالى۔ اللہ ذوالجلال جب اپنے کسی بھی بندے کو ایک بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو بلند مقام نصیب ہوگا، ثم لم يبلغها بعمله، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی، اتنے اعمال نہیں کرتا جتنے اعمال اسے کرنے چاہیے۔ ابتلاہ اللہ فی جسد او فی مالی او فی ولد، تو تین طرح کی آزمائشیں اللہ جلال دیتے ہیں۔ اس کے جسم میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کو مالی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کو اولاد کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ثم صبرہ علی ذلک، اس کو کوئی معمولی سی بیماری بھی آئے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے، مالی پریشانی آئے اس پہ بھی صبر کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی پریشانی پر بھی صبر کی توفیق اللہ جلال اسے عطا کرتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یبلغہ المنزلہ التي سبقت له من اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں تک کہ اللہ جلال اس بلند درجے اور مقام تک اسے پہنچا دیتے ہیں اس صبر کی وجہ سے۔ یہاں یہ دوسری بات بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاں اللہ جلال نے کسی بھی بیماری میں حکمتیں رکھی ہیں، وہاں مومن کی بیماری کے ایک نہیں دسیوں فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری کی روایت، اللہ جلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتے۔ بندہ مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے کو اپنی عقل سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دیکھیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی دعا کو اللہ جلال رد نہیں کرتے تھے، جب آخری عمر میں ان کی آنکھیں، ان کی روشنی ختم ہو گئی تو لوگ کہتے تھے دعا کرو، وہ کہتے تھے قدر اللہ خیر من بصری، میرے رب کا فیصلہ مجھے میری آنکھوں سے زیادہ اچھا لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب انسان کے ساتھ اللہ جلال خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اسے کوئی چھوٹی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ اللہ جلال کی محبت کا ایک
اظہار ہے کہ اللہ ذو جلال اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذو جلال کی محبت کی نشانی ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جس قوم سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتے ہیں۔ فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، جو صبر کرتا ہے اسے صبر کے ثمرات نصیب ہوں گے، اور جو رونا دھونا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اس کے حصے میں صرف رونا دھونا ہی آتا۔ علماء امت کا کہنا ہے کس شخص، کس قوم کو اللہ ذو جلال کسی بیماری مصیبت میں ڈالتے ہیں اور محبت کی نشانی ہو، جس کی تین بنیادیں ہیں، توحید جس کی خالص ہو، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وہ اللہ ذو جلال کے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل سمجھے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وہ دین اسلام کو ایک کامل دستور سمجھنے والا ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جس کی اللہ ذو جلال نے توحید کو خالص رکھا ہو، جس نے اپنا آئیڈیل رول ماڈل محمد مصطفیٰ کو بنایا ہو، جو اسلام کو اپنے لیے مکمل اور کامل دستور سمجھتا ہو اور عمل کرتا ہو، ایسے انسان کی دکھ اور بیماری کو اللہ ذو جلال نعمت بناتے ہیں۔ مت سمجھیے گا کہ اگر کافر بیمار ہو تو یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ ذو جلال نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ جس طرح کافر بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے، اس کو اس کا قیامت کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی مصیبت کا سامنا اگر کافر کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ایمان اللہ ذو جلال نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر کام ہی کتنا عجیب ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ، یہ امتیاز صرف مومن بندے کا ہے، کافر کو یہ نصیب نہیں ہوتا، منافق جو عقیدے کا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی وجہ سے اللہ ذو جلال نے اس کے لیے انعامات کی بارش کر رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا فائدہ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کن کو کرنا پڑتا ہے؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئی، پھر جو انبیاء کے مشن کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ ان کان صلب الدین اشتد بلاؤہ، دین میں جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کے دین میں کمزوری ہے، ابتلی علی حسب دینہ، اس کی آزمائش بھی اتنی تھوڑی ہوگی۔ فَمَا تَبْرَحُ الْبَلَاءُ عَلَى الصَّبْرِ حَتَّى تَدَعَ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، جب کسی انسان کو کوئی مصیبت اور بیماری آتی ہے اور وہ صبر کرتا رہتا ہے، پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، سر سے پاؤں تک کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچتا، لیس علیہ خطیئہ، سب گناہ اس کے معاف ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان الصالحین یشدد علیہ، صالح لوگ ان پہ سختیاں تو آتی ہیں، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نَكْبَةً مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَتُهُ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، جب بھی کسی صالح، کسی مومن انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے
کانٹا چبھے یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف ہو، اللہ ذو جلال اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک چوتھا فائدہ جس سے انسان اکثر غافل رہتا ہے، انسان جتنی بھی کوشش کرے اس کی سب سے بڑی خوشی اور سعادت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب بھی کسی مسلمان کو بیماری لاحق ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، إلا حط الله به سيئاته، اللہ ذو جلال اس کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ كما تحط الشجرة ورقها، جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں، اسی طرح اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، فرماتے ہیں وَهُوَ يُوعَكْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں ہیں، فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کا جسد اطہر اس کو چھوہا، پھر میں کہنے لگا إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، اللہ کے رسول آپ تو سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أجل، آپ نے فرمایا جی ہاں، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، تم میں سے اگر کسی دو صحابیوں کو بخار ہو تو مجھے اس کے برابر ایک کو بخار ہوتا، آپ کا بخار دو لوگوں کے برابر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا فقلت ذلك لأن لك أجرين، اللہ نے آپ کے لیے اجر بھی تو دگنا رکھا ہے۔ فقال اجل، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا عظم الاجر عند عظم المصیبہ، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اجر بھی زیادہ ہوگا۔ وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ ذو جلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ خوشخبری بھی سنائی، صحت مند حالت، صحت مند کی جو حالت ہوتی ہے بسا اوقات نماز چھوڑ دیتا ہے، بسا اوقات سستی کرتا ہے، بسا اوقات پوری نماز نہیں پڑھتا، بسا اوقات دل لگا کے نماز نہیں پڑھتا، لیکن خوش نصیب ہے وہ جو صحت کی حالت میں پوری نماز پڑھتا ہے، دل لگا کے پڑھتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں وہ خشوع نہیں رہتا، وہ خضوع نہیں رہتا، لیکن اللہ ذو جلال بسا اوقات وہ کھڑا ہو کے نماز بھی نہیں پڑھتا، بسا اوقات بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بسا اوقات لیٹ کر بھی نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی، اشارے سے نماز پڑھتا ہے۔ خوشخبری سنا دی اذا مرض العبد او سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحیحا، سنن نبی داود کی روایت اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جو انسان صحت کی حالت میں اچھی نماز پڑھتا ہے پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر جیسی بھی نماز پڑھتا ہے اللہ ذو جلال فرماتے ہیں اس کی نماز کا اجر وہ لکھو جو اس نے صحت کی حالت میں اور اپنے سفر کی حالت میں نہیں، حضر کی حالت میں اچھی نماز پڑھی۔ یہ انعام ہے اللہ ذو جلال کی طرف سے۔ بلکہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور سنابح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ دونوں صحابی ایک صحابی کی عیادت کرنے گئے، کہنے لگے کیف اصبحت، سناؤ کیا حال ہے؟ قال اصبحت بنعمہ، میں نے اللہ ذو جلال کی نعمت کو پایا ہے۔ اصبحت بنعمہ، اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل اور عنایت ہے۔ قال شداد، تو شداد صحابی بیان کرنے لگے ابشر بکفارات السیئات، خوش ہو جاؤ گناہوں کا کفارہ بن گیا، وحط الخطایا، گناہوں کی معافی کے اس مرحلے میں خوش ہو جاؤ۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان اللہ عز وجل یقول، اللہ جلال فرماتے ہیں اذا انا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں
فحمدنی علی ما ابتلیتہ، اور وہ پھر بھی میری تعریف ہی کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، العافیہ کہتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، حالانکہ میں نے اسے آزمائش میں ڈالا۔ فاجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحیح، میرے فرشتوں انا قیدت عبدی، میں نے ہی یہ بیماری کی زنجیریں ڈالی ہیں، لیکن سنو، جو پہلے عمل کر رہا تھا، جو اجر اس وقت لکھتے تھے، اب بھی اجر وہی لکھنا ہے جو تم پہلے لکھا کرتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخبری سنائی، بیماری کی حالت میں انسان کے درجات کس قدر بلند ہوتے ہیں۔